السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ ایک وبرکاتہ. سوال تھا. ایکچولی ہمیں ایک جاب آفر آیا ہے, وہ انشورنس, ہیلتھ انشورنس کا ہے. اوکے. ایکچولی ہم انشورنس نہیں دیتے کسی کو. آلریڈی وہ جو امپلائیز ہے, جو کسٹمرز ہیں, ان کو ان کی کمپنی کی طرف سے انشورنس ملا ہے, ہیلتھ انشورنس. کمپنی کی تو طرف وہ سے لوگ ہم کو کال کر کر ان کی کوائریز پوچھیں گے کہ اس کو ہم ریمبرس کر سکتے ہیں کیا نہیں, ہمارا ریمبرسمنٹ کا اسٹیٹس کیا ہے, ہم اس کو کلیم کر سکتے ہیں کیا نہیں, اوکے ہمارا یہ جو ہے ہیلتھ انشورنس, یہ اس میں ہاسپٹلائزیشن میں کتنا کلیم ہوگا, ٹھیک ہے میٹرنیٹی میں کیا کیا کورڈ ہوتا ہے, یہ ساری کوائریز وہ ہمیں پوچھیں گے. جی. ہمیں یہ ساری انفارمیشن ان کو دینا ہے, ہمیں ان کو انشورنس نہیں دینا ہے. ان کو آلریڈی میڈیکل انشورنس ان کی کروا چکے کمپنی ہیں, سے ملا ہے, اور ہو انہوں نے چکا ہے. آلریڈی اس کو کلیم ریمبرسمنٹ کر دیا ہے. اوکے. ہمیں بس ہمارا جاب یہ ہوگا اس کمپنی میں کہ ہم ان کو ان کا کلیم اسٹیٹس دکھائے. اوکے. جی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اتنا سمجھ گیا بتائیے سمجھ کہ گیا. اس کمپنی میں جاب کرنا جائز ہوگا یا نہیں. اوکے میں سمجھ گیا جزاک ہوں. اللہ خیر. بارک اللہ السلام فیکم. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے انشورنس کمپنی سعودی عرب میں جتنے بھی لوگ یہاں پر بستے ہیں وہ سارے کے سارے انشورڈ ہیں. کسی بھی جالیات کا کوئی بھی عالم دین ایسا نہیں ہے جس کے اقامے کو بغیر انشورنس رینیو کرائے, بغیر انشورنس کے اس کا آئیڈنٹی کارڈ یا اس کو یہاں رہنے کی پرمٹ یا پرمیشن ملتی ہو. کوئی بھی عالم دین, چاہے وہ انڈیا کا ہو, پاکستان کا ہو, اور افغانستان کا ہو, البانیہ کا ہو, رشیا کا ہو, پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر بستے ہوئے, ان سب کو کمپلسری کر دیا ہے حکومت نے. میری بھی انشورنس ہوتی ہے, ابھی آج کل تو نہیں ہے, ابھی کروانی ہے کیونکہ بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس میں, اور اس لیے میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا تو میں اس کو کرواؤں گا. کیونکہ انشورنس مجھے اینڈ آف دی منتھ, مطلب میرا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوگا اکتوبر میں. اکتوبر سے پہلے اگر مجھے میڈیکل انشورنس میری رینیو نہیں ہے تو وہ آپ رینیو ہی نہیں, یہاں رہ ہی نہیں سکتے. انلیگل رہو گے, اگر رہو گے تو لیگل طور پر آپ نہیں رہ سکتے. یہ بنیادی چیز آپ کو اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر آ جائیں. اہل علم کے دو گروپ ہیں بڑے, جس میں سے بڑے گروپ کا کہنا یہ ہے کہ انشورنس کی جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں, ان سے اگر آپ بچ جاتے ہیں, چونکہ ان کے اندر نقصان کا مادہ یا نقصان کی جو کیفیت ہے, یا دھوکے کی جو کیفیت ہے, یا ربا کی جو کیفیت ہے, یا سود کی جو کیفیت ہے, یا خسارے کی جو کیفیت ہے, وہ زیادہ ہے. اس لیے اس سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیے, یہ ان کا کہنا ہے. دوسرا جو گروپ ہے, جیسے میں شیخ عبداللہ بن باز کا فتویٰ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ انشورنس کمپنی سے کسی طرح کا تعاون کریں, کیونکہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن جو بات میری سمجھ میں آتی ہے, جو بات میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے اور آپ کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ خالد المصلح سے. یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. سؤال حول التعامل مع شركات التأمين الصحي يا شيخ. تأمین الصحی, میڈیکل انشورنس کے ساتھ کام کرنا, ان کے ساتھ جیسے آپ صرف ڈیٹا پرووائڈ کریں گے نا, ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ جب میری مسز کا بھی پچھلے دنوں کینسر کا علاج ہو رہا تھا, اور کینسر کا علاج وما ادراک ما کینسر, یہ تو صحیح بتاؤں میں, اللہ نے آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کو سب کو سلامت رکھے, بہت ہی موسٹ ایکسپینسو علاج ہے. ایک دن میں 40,000 ریال جناب لگتے تھے, ایک دن کے 40,000 ریال. اب معمولی آدمی, مجھ جیسا آدمی, واللہ اللہ گواہ ہے, جنون کی کیفیت ہو گئی تھی, برداشت نہیں کر سکتا. لیکن ایسی صورت میں جب آپ بینکرپٹ ہونے کی کگار پر ہوں, ایسی صورت میں اگر آپ شیخ خالد المصلح یہ کہتے ہیں, یا علماء جو دوسرا گروپ ہے علماء کا جو کہ
اس میڈیکل انشورنس کو جائز قرار دیتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جائز ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے. التأمين الصحي هو نوع من الاحتياط الذي يأخذه بعض الناس احتیاط الذی یأخذہ بعض الناس, یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ عام طور پر لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو مالی بحران سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے, بینکرپٹ ہونے کے بچانے کے, وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں محفوظ. لتخفيف أعباء المعالجة عند المرض. جب ایسی صورت میں جہاں کہ ایک دن کی قیمت 40,000 روپے ہو, میں دیکھا, میں نے فقیہ ہاسپٹل میں میری اہلیہ کا علاج ہوتا تھا, ایک دن کی قیمت 40,000 ریال. 40,000 کا مطلب کیا ہو گیا جناب؟ 40,000 کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کا 10 20 30 40 مطلب 8 لاکھ روپے بھائی. الحقيقة أنه التأمين الصحي إذا كان تأمينا تعاونيا مراعا فيه القواعد الشرعية. یہاں تامین, دو طرح کی تامین کا تذکرہ کیا جاتا ہے میڈیکل انشورنس کے بارے میں. انشورنس دو طرح کی بتائی جاتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ تعاونی تامین ہے اور ایک تجاری تامین ہے. ولا أعلم أحدا يقول بمنعه. میرے علم میں, شیخی کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تعاونی جو تامین ہے اس کی کوئی حرمت ہے, فيها الضوابط الشرعية, کیونکہ وہ شریعت کے ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی بنائی جاتی ہے اور علاج معالجے کا سلسلہ کرواتے ہیں. كل صور التأمين محرمة, وهذا قول يعني خلاف ما عليه الجماعة والعامة من أهل العلم في هذا العصر. یہاں اہل علم کا ایک دوسرا گروپ جو کہ اس نظریے سے اختلاف رکھتا ہے, ان کی اپنی رائے بھی ہے. أما إذا كان تأمينا تجاريا, اما اذا كان التأمین التجاری, جو آج کل جس کمپنی کی آپ بات کر رہی ہیں, فبمعنى أنه الشركات تتربح بالتأمين, فعامة العلماء یہاں شرکات تتربح بتأمین, آپ اس تجارت سے, یہ جو تجارت آپ کرتے ہیں, کمپنی آپ نے بنائی ہے انشورنس کمپنی, اس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں, تجارت نفع کے لیے آپ نے بنائی ہے. المعاصرين على التحريم والمنع. یہاں اس انشورنس کمپنی کی پالیسیز کو یا اس کمپنی کے ساتھ کام کرنے کو کچھ علماء جائز کہتے ہیں اور کچھ ناجائز کہتے ہیں. هنا إشكالية أنه في الحقيقة یہاں کچھ اشکالیہ یا کچھ پریشانی ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے, اور سنجیدگی سے علماء کو بھی, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ علماء کو ان مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے. جو خاص طور پر ہندوستان, پاکستان یا بنگلہ دیش کے لوگوں میں اب ایسے مرض اللہ نہ کرے کسی کے بیمار ہوں تو آدمی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. کئی لوگ ہیں بیچارے جو کہ بڑے عالم دین ہیں, اور جب آخری ایام ان کے گزرتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا, میں نام لیتا ہوں, اب ہمارے شیخ تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, شیخ عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں, تو وہ 20 سال مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم رہے, اور بعد میں انہوں نے جب وہ بیمار ہوئے, اور کئی ایسے اور دوسرے علماء بھی موجود ہیں, میں جانتا ہوں شخصی طور پر, تو بیماری میں اب ان کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی ہے اور کوئی سپورٹ بھی نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں ایک آدمی کیا کرے؟ آپ کے تو دروازہ یہ کہ خلاص مر جائے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, اتنی آسانی سے مرنا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کی یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. فرق جلي واضح بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. یہ تو کچھ علماء نے اس کو فرق کو ظاہر کیا ہے کہ یہ تأمین التجاری ہے, یہ کمرشل انشورنس ہے, اور یہ کوپریٹیو. ولذلك الذين يقولون بإباحة التأمين التعاوني بصوره المطبقة وليست صورته المقترحة من الهيئات العلمية والمجامع الشرعية الفقهية, إنما هو حسب الواقع. یہاں اس تامین کی بات کی جا رہی ہے جس تامین کو شرکات جو تامین تعاونی ہیں وہ شریعت کی حدود رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کسٹمرز کا خیال رکھتی ہے. التعاوني اقل غررا. ان کو یہ سب جتنے بھی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ جو شرکت تعاونی ہیں، جو کوآپریٹو سسٹم کے تحت بنائی گئی ہیں انشورنس کمپنیز، ان کا کوآپریٹو انشورنس کمپنیز کا جو وہ ہے نسبہ یا پرسنٹیج خسارے کی، وہ بہت کم ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، تعاونی اقل غررا، اقل غررا فقط۔ تو یہاں جو نقصان کا پہلو ہے یا دھوکے کا پہلو ہے یا کسی طرح کے غیر اسلامی ٹرانزیکشنز کا پہلو ہے، وہ کوآپریٹو کمپنیز میں بہت کم رہ جاتا ہے۔ غرر موجود لیکن غرر موجود، شیخ فرما رہے ہیں، لیکن اس کا خدشہ وہاں پر موجود ہے۔ اقل غرر وليس محوا للغرر بالكلية۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 100% سیکیور ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، او محو للغرر بحيث لا يكون مؤثرا في العقد، لانه اصلا لا يمكن۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شق یا کوئی بھی کمپنی ایسی بنائی جائے جس میں کسی کو نقصان نہ ہوتا ہو۔ العقود بالكلية انما لا يكون وصفا کہیں نہ کہیں اس کوآپریٹو سسٹم میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان کسی کو ہوتا ہے، اور جو مال دینے والا ہے وہ ظاہر ہے اپنی جیب سے مال نکال رہا ہوتا ہے۔ ظاهرا فيؤثر في صحة العقد، لهذا إذا لم يتيسر تأمين اسلامی و مراعا فيه۔ یہاں اگر ایسی تأمین ہمارے ملکوں میں جو کہ ناپید ہے، اسلامی شروط، ضوابط اور شریعہ کے مطابق نہیں مل پاتی، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ الضوابط الشرعية، فالذي يظهر لي انه هذا النوع من التأمين التعاوني الموجود يعني اخف ضررا من التأمين۔ آپ کو اگر کوآپریٹو کوئی انشورنس کمپنیز مل جائیں تو ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے ساتھ کوآپریٹو انشورنس میں حصہ لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ خالد المصلح کا یہ ماننا ہے۔ فإذا صير إليه فهذا طيب وحسن، هذا طيب وحسن۔ لم يجد إلا تأمينا تجاريا، بمعنى أنه الشركات التي تقدم التأمين التجاري أضبط وأكثر۔ یہاں ایک چیز اور میں بتا دوں، بلکہ شیخ خالد المصلح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کامرشل انشورنس کمپنیز ہیں، اگر ہم ان کو کمپیئر کریں ان کمپنیز سے جو کہ سو کالڈ کوآپریٹو کمپنیز ہیں، ان کے عشر عشیر بھی وہ خدمات انجام نہیں دیتے، ان کے عشر عشیر بھی، ان کے یہاں سسٹم میں بہت خلل پایا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو بڑا ہی ٹال مٹول کر کے علاج کرواتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو کمرشل کمپنیز ہیں جہاں آپ کا علاج ہوتا ہے، آپ کی طرف سے پیسے بھی جاتے ہیں اور وہ اس کے بدلے آپ کا علاج کرواتے ہیں، وہ ہائیلی پروفیشنل ہوتے ہیں اور اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کا علاج و معالجہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اتقانا اذا كان هذا هو الواقع فودعت الى ذلك حاجه فلا حرج ان شاء الله۔ فدعتی، اگر اس بات کی ضرورت آپ محسوس کر رہی ہیں، اگر بچ سکتی ہیں تو بچ جائیں، لیکن اگر آپ کرنا چاہتی ہیں اور اس میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ابھی ہندوستان میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر، جس ملک میں لڑائی جھگڑے جنگ ہو رہی ہے اسرائیل، وہاں صرف 1 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کی پرواہ نہیں ہے، مرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، بے روزگاری ہے۔ ایسے میں بے روزگاری کے حالات میں اگر آپ کو نوکری ملتی ہے تو شیخ فرما رہے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ هذا من الحوائج الآن واضح أن هناك نوع من التكاليف الطبية التي لا يتحملها الناس۔ ایسی صورت میں آج کل کی موجودہ صورتحال میں جو تکالیف ہیں، جو کہ میڈیکل ایکسپنسز ہیں، ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو برداشت کرے۔ في غالب الدول لا تعالج إلا لمن كان مؤمنا، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں انکلوڈنگ سعودی عرب، جی جناب، آنکھیں کھول کے کان کھول کر سن لیجئے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں انکلوڈنگ سعودی عرب جہاں پر انشورنس اگر آپ کی نہیں ہے تو میں نے بتایا نا، آپ لیگل طور پر یہاں اپنا آئیڈینٹی کارڈ رینیو نہیں کر سکتے، رہ نہیں سکتے، علاج بھی آپ نہیں کروا سکتے اگر آپ میڈیکلی انشورڈ نہیں ہیں۔ لو ذهب إلى المستشفى ليعالج من غير تأمين تحمل أضعاف مضاعفة
من ذلك القصر آپ اگر بغیر انشورنس کے کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، اگر میں اپنی بیوی کو لے کر چلے جاتا بغیر انشورنس کے، تو آپ یقین کیجئے، حالانکہ میں گیا ہوں اور وہ جو ایکسپنسز میں نے برداشت کیے ہیں، اللہ اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے. مضاعفة من القسط الذي يدفعه في التأمين. تو جو ایکسپنس ہوتے ہیں میڈیکل انشورنس کے وہ برداشت کے قابل ہیں، اور جو ایکسپنسز ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ کھا سکیں، کاٹ سکیں. خلاصہ کلام یہ ہے، بجائے اس کی کہ میں اس کو اور لمبی طویل ویڈیو بناؤں، آپ اگر جاب کرنا چاہتی ہیں تو ایسی میڈیکل انشورنس میں، بلکہ شیخ خالد المصلح یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل انشورنس کروا لینا بہتر ہے بجائے اس کے احتیاطی تدابیر ہیں. اور ہمارے یہاں کئی علماء نے، ہندوستان میں بھی میری بات ہوئی تھی ایک مرتبہ اس سلسلے میں، لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ایک گروپ ہے ہمارے یہاں علماء کا، جب اس طرح کا مسئلہ آیا تو انہوں نے بڑے علماء ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ اگر علماء میں اس طرح کی بات کی جائے نا کہ جناب یہ جائز ہے اور آپ علماء کی موجودگی میں کوئی چیز، کسی سوال کا جواب دے دیں، تو علماء اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن علماء موجود ہیں اور یہ سوال آیا تو شیخ انصار زبیر محمدی ہیں حفظہ اللہ، ہمارے دوست، انہوں نے کہا عاقل صاحب ہی اس کا جواب دیں. انہیں پتہ تھا کہ عاقل صاحب کیا بولتے ہیں. عاقل صاحب نے شیخ خالد المصلح کا سوال کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ خالد المصلح محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے طلباء یا ان کے شاگردوں میں سے ہیں، جو کہ معروف عالم دین ہیں قسیم اور بریدہ کے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اور انشورنس، میڈیکل انشورنس پالیسیز لینا ضرورت کے تحت بالکل جائز ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے مال کو بے جا خرچ. بلکہ ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ میڈیکل انشورنس بھی ہاتھ کھڑا کر لیتی ہے کہ ہم بھی آپ کا علاج نہیں کرا سکتے. اللہ وہ نوبت نہ ہماری زندگی میں لائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، آپ چاہیں تو اپنے اختلاف کو یا چینل کو، اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں، لائک ضرور کیا کریں ویڈیوز کو. شکریہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان